میں نے کل خبروں کے ڈھیر میں 4 سطروں کی ایک چھوٹی سی خبر دیکھی۔ خبر میں لکھا تھا چین کے مالیاتی ذخائر 32.224 ٹریلین ڈالر ہو گئے ہیں۔ یہ بھی تحریر تھا ذخائر میں اس سال 3% اضافہ ہوا۔ میں نے خبر پڑھی اور سن ہو کر رہ گیا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ 1 بلین ڈالر میں 1000 ملین ڈالر ہوتے ہیں اور 1 ملین ڈالر 28 کروڑ روپے کے برابر ہوتا ہے، اور 1 ٹریلین ڈالر میں 1000 بلین ڈالر ہوتے ہیں، اور چین کے مالیاتی ذخائر 32 ٹریلین ڈالر اور 224 بلین ڈالرز ہیں۔ ہم اس رقم کی مالیت کا اندازہ موجودہ کیلکولیٹر سے نہیں کر سکتے۔ اور یہ مالیاتی ذخائر کس ملک کے ہیں؟ اس ملک کے جسے 1950 تک افیونیوں کی قوم کہا جاتا تھا، جس میں 1970 تک پبلک ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے۔ موزے تنگ کے گھر میں بھی کموڈ نہیں تھا۔ چیئرمین ماؤ کے لیے جہاز پاکستان نے تحفے میں دیا تھا۔ دنیا کے ساتھ اس ملک کا واحد رابطہ پاکستان کے ذریعے تھا۔ چینی 1980 تک 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت شروع ہوئی جب ہماری والوو بسیں کراچی کی ٹرام اور GTS ختم ہو گئی۔ چین میں لوگ زیادہ اور خوراک کم تھی، لہذا حکومت نے اعلان کر دیا زمین کے نیچے اور اوپر ہر چیز حلال ہے۔ چنانچہ لوگ چیونٹیوں، کیڑوں، مینڈکوں اور سانپوں سے لے کر چیل، کوے تک سب کچھ کھا جاتے تھے۔ یہ جانوروں کی انتڑیاں، اوجڑی، کھور، سینگ اور ہڈیاں بھی کھا جاتے تھے۔ پورے چین میں کوئی جانور طبعی موت نہیں مرتا تھا۔ لوگ اسے آخری سانس لینے سے پہلے ہی کھا پی جاتے تھے۔ چین میں طوائفے اور فقیر نہیں تھے، کیونکہ پورے ملک میں کوئی بھی خاتون تھوڑے سے معاوضے یا ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنا آپ دوسروں کے حوالے کر دیتی تھی، اور لوگ کپڑے سے لے کر کنگھی تک دوسروں سے مانگ لیتے تھے، لہٰذا سبھی فقیر تھے۔ صاف پانی کا بھی 1980 تک کوئی تصور نہیں تھا۔ پانی صرف پانی ہوتا تھا۔ لوگ گندے پانی کی بیماریوں سے بچنے کے لیے گرم پانی پیتے تھے۔ ملک میں سب سے بڑی سواری سائیکل اور گدھا ہوتا تھا، اور یہ ہر شہر میں کثرت سے دکھائی دیتے تھے۔ نہانے کا تصور نہیں تھا، لہذا چینیوں سے بو آتی تھی۔ مجھے ایک سابق فارن سیکرٹری نے بتایا میرے آفس میں جب چینی سفیر آتا تھا تو اس کے جانے کے 2 گھنٹے بعد تک آفس سے بو آتی رہتی تھی۔ یورپ اور امریکہ میں بھی لوگ چینیوں کے ساتھ سفر نہیں کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ شیو کی سیفٹی، ہاتھ کا چینی پنکھا اور رنگین چھاتے تھے۔ اور بس، میں نے پہلا بین الاقوامی سفر چین کا کیا تھا۔ میں 1985 میں بس کے ذریعے کاشغر گیا تھا۔ راولپنڈی سے اس زمانے میں بسیں چلتی تھیں۔ میں بس میں بیٹھ کر سوست بارڈر پہنچا۔ چین میں ہمارا پہلا سٹاپ کاشغر تھا۔ پورے ٹاؤن میں صرف ایک پبلک ٹوائلٹ تھا، اور اس کی صورتحال یہ تھی زمین میں 3-3 فٹ کے فاصلے پر سوراخ کر دیے گئے تھے۔ 10 سوراخ ایک سائڈ پر تھے اور 10 دوسری سائڈ پر، اور لوگ الف ننگے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر قدرتی عمل سے گزر رہے تھے۔ وہ اس عمل کے دوران ایک دوسرے سے سگریٹ بھی مانگ کر پی رہے تھے۔ غسل خانے میں بھی لمبے سے پائپ کے نیچے ٹوٹیاں لگی تھیں اور لوگ سرے عام نہا رہے تھے۔ پورے شہر میں گاڑی نہیں تھی، صرف کھوتا ریڈی سروس تھی۔ کاشغر کی حالت بھی پتلی تھی۔ بجلی صرف 4 گھنٹے آتی تھی۔ لوگ 2-2 کی ٹولیوں میں بیٹھتے تھے۔ پہلے ایک دوسرے کو پنکھا چلتا تھا اور پھر دوسرا پہلے کو۔ اس نوعیت کا واری وٹا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لوگ پورا سگریٹ نہیں پیتے تھے، 2 کش لگا کر سگریٹ بجھا کر جیب میں ڈال لیتے تھے، اور پھر 2 گھنٹے بعد باقی حصہ سلگا کر علت پوری کر لیتے تھے۔ عورتیں بندروں کی طرح دوسری عورتوں کے سر کی جوئیں نکال کر کھا جاتی تھیں۔ گھروں میں آدھا خاندان صبح کھانا کھاتا تھا اور آدھا رات کے وقت۔ ہمسایوں سے سالن اور روٹی مانگنے کی عام روایت تھی۔ شہر میں مکھیوں، مچھروں اور بدبو کی بہتات تھی۔ رومچی کاشغر سے 2000 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہنچنے کا واحد ذریعہ بس تھی، اور بسیں بھی انتہائی گندی اور بے آرام تھیں۔ لیکن آج وہ چین دنیا کے ماڈرن ترین ملکوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اور اس کے خزانے میں 32.224 ٹریلین ڈالرز بھی ہیں، جبکہ ہم 1 بلین ڈالر کے لیے IMF کے جوتے چاٹ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف بھکاری اعظم بن کر در در بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ اپنی اس کارکردگی پر خوش بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چین اور ہم میں آخر فرق کیا ہے؟ چین ہم سے 2 سال بعد آزاد ہونے کے باوجود ہم سے آگے کیسے نکل گیا؟ اس نے کسی دوسرے ملک کی مدد کے بغیر ترقی کیسے کر لی؟ اور ہمیں پوری دنیا مل کر بھی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے پر نہیں ڈال سکی؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا بھی چاہیے اور اپنی حماقتوں کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ چین نے دراصل ترقی کے لیے 4 کام کیے، اور ہم بدقسمتی سے یہ نہیں کر سکے۔ ہم بھی اگر واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جلد یا بدیر یہ 4 کام کرنا پڑیں گے۔ چین کا پہلا کارنامہ سیاسی استحکام ہے۔ چین نے 1949 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا سیاسی نظام سوشلسٹ ہوگا اور ملک میں صرف ایک پارٹی ہوگی، اور بس
یہ سسٹم 1949 سے بلا تعطل چل رہا ہے، جبکہ ہم 76 برس بعد بھی اپنے لیے کسی سیاسی نظام کا تعین نہیں کر سکے۔ ہم نے 1973 میں پارلیمانی نظام کا فیصلہ کیا، مگر ہم نے آج تک اس کی روح پر عمل نہیں کیا۔ ہم اس کے اندر اسلام، مارشل لا اور ہائبرڈ سسٹم کی ٹاکیاں لگاتے چلے گئے، اور آج حالت یہ ہے، وہ پارٹی جس نے بمشکل 22 سیٹیں حاصل کی تھیں، اسے فارم 47 کی سیڑھی پر چڑھا کر حکومت دے دی گئی۔ ہماری وفاقی کابینہ میں صرف 2 ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو واقعی عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، ایک احسن اقبال اور دوسرا رانا تنویر، باقی سب فارم 47 ہیں۔ چنانچہ پھر موم کی یہ کشتی عوام کو پار کیسے لگائے گی؟ ملک کے چاروں صوبوں کی حکومتیں بھی بندر بانٹ ہیں۔ تمام بڑی پارٹیوں کو ان کے سائز کے مطابق مینڈیٹ دے کر صوبائی حکومتوں میں کھپا دیا گیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بھیک مانگنے کے علاوہ کیا نکلے گا؟ ہم نے آج تک کوئی حکومت چلنے نہیں دی۔ اس ملک کا ہر حکمران میاں شہباز شریف تھا۔ وہ جب تک اقتدار میں رہا وہ بیچارہ اپنی دھوتی سنبھالتا رہا، اور جب حکومت دھوتی سنبھالتی رہے گی تو وہ کام کب اور کیسے کرے گی؟ دوسرا، چین نے کسی بھی دور میں ریاستی ریٹ اور سکل ڈیولپمنٹ پر کمپرومائز نہیں کیا۔ چینی حکومت نے فوجی ٹریننگ کی طرح عوام کی ٹریننگ کی، کسی شخص کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیا، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ریاست کا خوف بیٹھ گیا، اور یہ اب جیب میں پتھر اور چاقو رکھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ چین میں اگر صدر یا آرمی چیف کو بھی سرکاری نوٹس آ جائے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، جبکہ ہم نے ریاست کی ریٹ کو لیرو لیر کر دیا۔ آج کوئی بھی شخص ریاست سے نہیں ڈرتا۔ 9 مئی ریاستی ریٹ کے خاتمے کی ایک مثال تھی، اور ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی اس کی مثال ہے۔ چین نے لوگوں کو ہنرمند بھی بنایا۔ چین کی آبادی اس وقت 1 ارب 43 کروڑ ہے۔ ان میں سے کوئی بالغ شخص بے ہنر نہیں۔ یہ لوگ جیل کے قیدیوں تک کو ہنرمند بناتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان جیسے ملکوں میں سڑکیں اور ڈیم بنانے پر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح قیدیوں کی قید بھی پوری ہو جاتی ہے، ریاست کو سرمایہ بھی مل جاتا ہے، اور قیدیوں کی روٹی پانی کا خرچ بھی بچ جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان کے 80% لوگ مکمل بے ہنر ہیں، اور باقی 20% موت کو کام پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ ان سے ذرا کام کروا کر دکھا دیں، ہماری یونیورسٹیوں سے نکلنے والے ہیرے تک بے ہنر ہوتے ہیں۔ یہ ڈگری کو سونے کی کان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان پڑھوں سے زیادہ نالائق ہیں۔ چین کا تیسرا کارنامہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے۔ چین میں آج بھی انڈسٹری کے لیے بجلی فری ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اور حکومت اسے فل سپورٹ کرے گی، جبکہ ہمارے ملک میں نوکری سے محبت اور بزنس سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ کسی پاکستانی بزنس مین سے مل لیں، آپ کو وہ بیمار ملے گا۔ کیونکہ ہمارا سسٹم بزنس مینوں کو 2-3 سال میں ہسپتالوں تک پہنچا دیتا ہے۔ صدر سے لے کر عام شخص تک بزنس مینوں کو چور کہتا ہے، اور اسے جوتے مارنا اور اس کی انا کچلنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ چنانچہ پھر یہاں سرمایہ اور خوشحالی کیسے آئے گی؟ اور چوتھا کمال، چین نے پورے ملک کو ایک ہی وقت میں تبدیل کرنے یا خوشحال بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ ایک سائڈ سے شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ شہر در شہر ملک کو تبدیل کرتے چلے گئے، جبکہ ہم ایک ہی وقت میں پورا ملک کھول کر بیٹھ گئے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم 76 سالوں میں کوئی ایک شہر یا علاقہ بھی مکمل طور پر ڈیولپ نہیں کر سکے۔ ہم 24 کلومیٹر کے اسلام آباد کو بھی آئیڈیل اور مکمل شہر نہیں بنا سکے۔ دوسری طرف چین نے 80% ملک ماڈرن کر دیا۔ ہم اگر آج بھی سنبھل جائیں، عقل کو ہاتھ ماریں اور بندے بن جائیں تو ہم 10-20 سال میں ترقی کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ کام مشکل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہاں ایک شخص جیل اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر ملک کی مت مار رہا ہے، اور دونوں اپنے آپ کو 30 مارخاں سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ پھر ملک کیسے اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہم چین ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔